بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد جو تاج الفحول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور کل کچھ تعارفی کلمات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس کو باقاعدہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے مقدمہ، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ ایک تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خطبہ گزرا ہے خطبۃ المحشی کے نام سے، اور اسی طرح حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی اس میں جو ہے وہ خطبہ گزرا ہے۔ تو اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا، چونکہ علم کلام سے تقریباً ہم سب آگاہ ہیں، تو جو مقصود ہے وہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور جو جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ جو ابتدا ہوگی وہ الہیات سے ہوگی، اور الہیات کو شروع کرنے سے پہلے حضرت تاج الفحول فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بطور مقدمے کے اور بطور تمہید کے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے، جن کو جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ آگے کی جو ابحاث ہیں وہ ہمارے لیے قدر آسان ہو سکیں۔ اگر ہم جو ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر آگے جو ابحاث ہیں وہ صحیح سے ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ اس چیز کو سمجھیے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اچھا، مقدمہ شروع جب کیا انہوں نے تو حضرت تاج الفحول علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحکم علی ثلاثت اقسام، کہ حکم جو ہے وہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی تعریف بیان نہیں کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی جامع اور مختصر ہے، اور جب کتاب کو مختصراً لکھا جاتا ہے اور جامع انداز میں لکھا جاتا ہے اور بطور رسالے کے لکھا جاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ کئی چیزوں کو جو قاری ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے ذہن پر قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہلے سے مطالعہ کر چکا ہوتا ہے۔ ایک تحریر وہ ہوتی ہے جو مبتدی طالب علم کے لیے لکھی جاتی ہے۔ مبتدی طالب علم وہ جو ابتدائی چیزیں اور اسباق پڑھتا ہے۔ تو یہ کتاب جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ان ابتدائی کتب میں سے تو نہیں ہے، اس کو لامحالہ تخصص میں رکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ تو اس لیے حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حیثیت سے یہاں پر اتنی تعریفات کو باقاعدہ سے ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فہم قاری کے اوپر جو ہے اعتماد کیا کہ قاری ان چیزوں کو پہلے سے جو ہے وہ پڑھ کر آیا ہوگا اور ان چیزوں کو سمجھ چکا ہوگا، لہٰذا اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے براہ راست حکم کی تعریف بیان نہیں کی۔ لیکن یہاں جو فرمایا نا کہ الحکم علی ثلاثت اقسام، حکم سے مراد یہاں پر وہ حکم ہے جو ہم منطق میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یعنی نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا۔ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ حکم سے مراد حکم شرعی لیں گے تو یہ آگے اس کی قسموں میں سے عقلی، عادی اور شرعی آ ہی رہے ہیں۔
یہاں حکم سے مراد حکم مطلق ہے۔ تو جب حکم مطلق کی بات ہوتی ہے یا جب حکم کو مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے عموماً جو مراد ہوتا ہے نا وہ حکم منطقی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے کوئی حکم عقلی عادی یا شرعی جب حکم کو مطلق بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ الحکم علی ثلاثت اقسام، کے حکم جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا بطور ایجاب کے یا بطور سلب کے۔ جیسے آپ زید کے اوپر قیام کا حکم لگاتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہے، زید قائم ہے، تو ایک چیز ہے زید اور ایک ہے قائم، ٹھیک ہے، زید جو ہے ایک امر ہے اور قائم ایک امر ہے، امر سے مراد حکم نہیں ہے، یعنی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک حکم ہے۔ زید کو ہم موضوع کہتے ہیں اور قائم کو ہم جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا محمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زید کو ہم محکوم علیہ کہتے ہیں، قائم کو محکوم بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حکم کے افراد ہیں، حکم کے ارکان ہیں۔ تو زید ہوا محکوم علیہ اور قائم جو ہے وہ محکوم بھی ہو گیا۔ اچھا، نحو کی زبان میں اور بلاغت کی زبان میں آتے ہیں تو زید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسند ہے، سوری مسند الیہ ہے، اور جو قائم ہے وہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف ان کے نام ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی، مسند، مسند الیہ، موضوع، محمول، ہر فن کے اندر الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ تو منطق میں اس کے دو نام ہوتے ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی، یا پھر موضوع اور محمول، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ زید کے اوپر جو ہے وہ قیام کا حکم لگاتے ہیں، زید قائم، تو اس کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے زید اور قائم کے درمیان، جو آپ نے نسبت قائم کی ہے وہ نسبت یا تو ایجابی ہوتی ہے یا جو ہے وہ سلبی ہوتی ہے، یعنی یا تو ایقاعی نسبت ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ ارتفاعی نسبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو آپ اس کے اوپر ہست کا حکم لگاتے ہیں یا نیست کا حکم لگاتے ہیں کہ بھئی زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے۔ تو وہ جو بیچ میں جو نسبت ہوتی ہے اس کو بعض اوقات کسی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں کیا جاتا، اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید ہوا قائم، ٹھیک ہے، اور زید لیس بقائم، زید ہوا لیس بقائم، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے رابطہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات رابطہ کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایسے قضیے کو جس میں ایک رکن جو ہے وہ محکوم ہو، ایک محکوم علیہ ہو، سوری محکوم علیہ اور محکوم بھی ہو، ایسے قضیے کو جو ہے وہ قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، محمول اور موضوع ہونے کی وجہ سے۔ تو قضیہ حملیہ کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو وہ ثنائی ہوگا یا ثلاثی ہوگا۔ ثنائی جو ہے وہ اس حیثیت سے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ حکم جو رابطہ ہوتا ہے وہ مذکور آ، تو جس میں رابطہ مذکور ہوتا ہے اس کو حملیہ ثلاثیہ کہتے ہیں، اور جس میں رابطہ مذکور نہیں ہوتا اس کو حملیہ ثنائیہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر رابطہ مذکور ہوگا تو تین اجزاء بن جائیں گے حملیہ کے، موضوع، محمول اور رابطہ، اور اگر رابطہ مذکور نہیں ہوگا تو موضوع اور معمول ہوں گے تو ثنائی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حکم پر ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہاں مراد جو ہے وہ ہے حکم منطقی، مطلق حکم، ٹھیک ہے۔ تو فرمائیں کہ اس کی جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منطق کی بحث نہیں ہے، کلام کی بحث ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ مناطقہ جو ہے وہ عموماً جو قسمیں کرتے ہیں حکم کی وہ یا تو عقلی کرتے ہیں یا عادی کرتے ہیں، کیونکہ منطق جو ہے وہ فلاسفہ سے لیا گیا ہے، اور فلاسفہ یونان کی طرف سے، تو وہ شرعی کو نہیں گردانتے، وہ عقلی اور عادی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم علم کلام میں آئیں تو متکلمین جو ہے پھر حکم کی تین قسمیں کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ حکم تین قسموں پر مشتمل ہے، عقلی ہے، عادی ہے اور شرعی ہے، جبکہ اگر آپ فلاسفہ کی طرف جائیں گے دیکھیں گے تو وہ عقلی اور عادی پر ہی
اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ الحکم علی ثلاثت اقسام، کہ حکم جو ہے وہ تین اقسام پر مشتمل ہے، عقلی و عادی و شرعی۔ ایک حکم عقلی ہے، ایک حکم عادی ہے، اور ایک حکم شرعی ہے۔ اور پھر ان کی تعریفات آپ نے بیان فرمائی حضرت تاج الفحول نے، اور ارشاد فرمائیں کہ جو عقلی ہے وہ ہوا اثبات العقل امرا او نفیہ ایاہ من غیر توقف علی تکرار ولا وضع واضع۔ حکم عقلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ عقل جو ہے ایک چیز کو ثابت کرے، اثبات العقل امرا، عقل کسی چیز کو ثابت کرے، او نفیہ، یا عقل کسی چیز کا انکار کرے، اس کی نفی کر دے، ایاہو، اس چیز کی، ایاہو جو ہے وہ امر کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی 2 + 2، تو عقل کہتی ہے کہ 4، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقل نے جو ہے ایک چیز کا اثبات کیا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اور 2 + 2 5 کی نفی کر دی کہ 5 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں۔ تو اثبات العقلی امرن، عقل کا جو ہے ثابت کر دینا کسی چیز کو، اور نفی ہو یا ہو، یا عقل کا کسی چیز کی نفی کر دینا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ من غیر توقف علی تکرار، اب اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کوئی چیز بار بار ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا نا 2 + 2، تو ایسا نہیں ہے کہ بار بار 2 + 2 4 ہوئے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 + 2 4، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ جی چونکہ پچھلے سال بھی جب ہم نے 2 میں 2 جمع کیے تو 4 ہوئے تھے، تو اس بار بھی 2 میں 2 جمع کریں گے تو 4 ہو جائیں گے۔ تو ہماری تو عادت یہی ہے کہ 2 میں 2 ڈالیں گے تو 4 ہو جائیں گے، اس وجہ سے عقل نے 2 + 2 کو 4 نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو من غیر توقف علی تکرار، تکرار پر توقف کیے بغیر عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ چیز ثابت ہے یا اس کی ہم نفی کر رہے ہیں۔ ولا وضع واضع، اور نہ ہی کسی واضح نے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، نہ کسی واضح نے وضع کیا، نہ ہی تکرار کی وجہ سے ہم جو ہے 2 کو 2 کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو 4 آتا ہے، بلکہ عقل نے ایک حکم لگا دیا، عقل نے جو ہے ایک چیز کو ثابت کر دیا۔ تو من غیر توقف علی تکرار سے اصل میں جو ہے وہ حکم عادی کو خارج کیا انہوں نے، اور اسی طرح وضع واضح سے حکم شرعی کو خارج کر دیا۔ تو اب جو ہے ان قیودات سے حکم عادی بھی خارج ہو گیا اور حکم شرعی بھی خارج ہو گیا، تو باقی حکم عقلی رہ گیا، اور وہ ہے اثبات العقل امرن اور نفیہ ایاہ۔ اس کے بعد جو دوسری قسم بنتی ہے حکم کی وہ ہے حکم عادی، وعادی وہو اثبات الربط بین امر و امر وجودا او عدما۔ اچھا، حکم عادی کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اور دوسری چیز، یعنی 2 چیزوں کے درمیان تعلق کا اثبات، ٹھیک ہے، ایک چیز اور دوسری چیز یعنی 2 چیزوں کے درمیان ربط اور تعلق کے اثبات کو حکم عادی کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے گا اس چیز کو کہ 2 چیزوں کے درمیان تعلق اور تعلق کے اثبات کو حکم عادی کہا جاتا ہے، چاہے وہ تعلق جو ہے، جو ربط ہے، اس کا اثبات وجودی طور پر ہو یا عدمی طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یہ چیز ہے تو یہ چیز ہے، اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، تو یہ وجودی طور پر ہے، 2 چیزوں کے درمیان ربط اور تعلق، اور اس کا اثبات ہو رہا ہے کہ بھئی یہ چیز پائی گئی تو یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے، یہ نہیں پائی گئی تو یہ بھی نہیں پائی جائے گی،
پہلی چیز نہیں پائی گئی دوسری بھی نہیں پائی جائے گی، وجودی طور پر یا عدمی طور پر، یہ پائی گئی تو یہ بھی پائی جائے گی، یا یہ نہیں پائی گئی تو یہ بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو دو چیزوں کے درمیان ربط یعنی تعلق کا اثبات جو ہے یہ حکم عادی کہلاتا ہے، چاہے وہ وجودی ہو یا عدمی ہو، لیکن بواسطت تکرار، لیکن اس میں جو واسطہ ہوتا ہے وہ تکرار کا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی یہ چیز پائی گئی ہے پہلی چیز تو دوسری چیز بھی پائی گئی ہے، اور جب بھی پہلی چیز کا فقدان ہوا ہے، پہلی چیز مفقود ہوئی ہے تو دوسری چیز بھی مفقود ہوئی ہے، تکرار کی وجہ سے، یعنی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، تو کھانا کھانا اور سیر ہو جانا یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہے کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے گا تو سیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کھانا پایا گیا تو سیر ہونا پایا گیا، یہ وجودی ہے، اور کھانا کھانا نہیں پایا گیا تو سیر ہونا نہیں پایا گیا۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ تکرار کی وجہ سے، کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور جو کھانا نہیں کھاتا اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بواسطت تکرار ہے، لیکن مع صحت تخلف، یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیے گا، مع صحت تخلف وعدم تاثیر احدہما فی الاخر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تخلف بھی صحیح ہوتا ہے، اور ایک چیز کی تاثیر دوسرے میں نہیں ہوتی۔ تخلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز عادتاً ہے کہ ایک چیز پائی گئی پہلی چیز تو دوسری چیز بھی پائی جا رہی ہے، لیکن اس میں تخلف بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یعنی عقلاً جو ہے تخلف ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پائی جائے لیکن دوسری چیز نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے، احراق بالنار، آگ کا جلا لینا۔ بھئی جب بھی آگ کا وجود ہوگا تو جلانا تو پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تکرار کی وجہ سے، کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اس میں صحت تخلف بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آگ ہو لیکن جلائے نہ، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اب آگ تو تھی لیکن جلانا نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تکرار کی وجہ سے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق تو ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صحت تخلف باقی رہتا ہے، وعدم تاثیر احدہما فی الاخر، اور ایک چیز کی دوسری میں تاثیر نہیں ہوتی کہ اس چیز کی وجہ سے یہ چیز ہے، یعنی جلانا جو ہے وہ آگ ہی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب آگے یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، پہلے مثالیں دے رہے ہیں، کالشبع بالعقل، جیسے پیٹ کا بھر جانا کھانے کی وجہ سے، والاحراق بالنار، اور جل جانا آگ کی وجہ سے، فإن فاعلہما الحقیقیہ هو الخالق لأحدہما عند الآخر، کیونکہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں کا جو فاعل ہوتا ہے دونوں چیزوں کا، وہ فاعل حقیقی وہ خالق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ ایک کے لیے دوسری کو پیدا کر دیتا ہے، ایک کے پائے جانے کے وقت دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو ایک پایا جائے لیکن دوسرا نہ پایا جائے، تو یہ ہے حکم عادی، عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے حکم شرعی کی، یہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہوا کما قیلا، اور حکم شرعی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی تعریف میں کہا گیا ہے، خطاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا خطاب، ٹھیک ہے، یہی حکم شرعی کہلاتا ہے، خطاب اللہ، المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تبارک و تعالی کا وہ خطاب جو افعال مکلفین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو بندے ہیں مکلف ہیں ان کے افعال کے ساتھ اس خطاب کا تعلق ہوتا ہے، کہ ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو تو زیادہ بہتر ہے، ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کی صورتیں بتاتے ہیں، فرماتے بالطلب، یہ کیسے ہوتا ہے؟ طلب کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی یا تو فعل کو طلب کرنا
کرنے کا خطاب ہوتا ہے یا عدم فعل کو طلب کرنے کا خطاب ہوتا ہے، جزمن او غیر جزمن، یا تو یہ جزمی طور پر ہوتا ہے یا غیر جزمی طور پر ہوتا ہے فی الفعل، فعل کے اندر۔ جزمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ترک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، او غیر جزمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ترک کی بھی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے یا بچنا ہی بچنا ہے، کوئی اور گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے نماز ہے، بھئی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی۔ غیر جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ گنجائش بھی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اول کف، جو کہ یا تو طلب کے ساتھ ہوتا ہے جزم یا غیر جزمی طور پر، یا پھر کف کے ساتھ ہوتا ہے۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کف اور ایک ہوتا ہے ترک۔ کف اور ترک میں فرق ہے۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب پائے جائیں پھر بھی بندہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسباب ہو نہ ہو، مطلب اسباب موجود ہی نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ترک کیا ہے، تو کف کے اوپر جو ہے وہ بندے کو ثواب ملتا ہے، ترک کے اوپر تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسباب ہوں بندہ پھر بھی رک جائے، معاذ اللہ گناہ کے اسباب موجود ہیں، زنا کے یا شراب نوشی کے اسباب موجود ہے، پھر بھی بندہ نہیں کرے، تو یہ کف ہے۔ تو کف کا جب حکم ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے کہ اس کام سے رک جاؤ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے حکم شرعی ہے۔ اول اباحت، اچھا کف میں بھی ایک جزمی ہوتا ہے ایک غیر جزمی ہوتا ہے۔ پھر او بالاباحتی، یا پھر جو ہے وہ اباحت کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے۔ اباحت کا مطلب ای بالتخییر بین الفعل والترک، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں، اس کو نہ کرنے میں، ترک کرنے میں اختیار ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ قرآن پاک میں آئے کہ بھئی جب تم احرام کھول دو تو پھر اس کے بعد شکار کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہے شکار کرو یا نہ کرو، تخییر ہو جاتی ہے، یعنی شکار کرنا گویا تمہارے لیے مباح ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی جو ہے وہ خطاب ہے۔ او بالوضع لہما، یہاں سے عبارت کو سمجھیے گا، یا پھر جو ہے وہ یہ جو گزرا ہے فعل اور ترک کی وضع کے ذریعے، او بالوضع لہما، یعنی فعل اور ترک کے لیے وضع کیا گیا ہو، ای نصب الشارعی سببا، یعنی شارع نے فعل یا ترک فعل کے لیے کوئی چیز سبب بنائی ہو، یہ بھی جو ہے وہ حکم شرعی ہے۔ ای ما یلزم من عدمہ العدم ومن وجودہ الوجود لذاتی۔ اب یہاں سے جو ہے وہ تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبب، شرط اور مانع، ٹھیک ہے، ان تین چیزوں کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو شارع نے فعل یا ترک فعل کے لیے سبب بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب سبب پایا جائے گا تو وہ فعل کرو گے اور نہیں پایا جائے گا تو وہ فعل نہیں کرو گے۔ ای ما یلزم من عدمہ العدم ومن وجودہ الوجود لذاتی۔ سبب کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب وہ چیز پائی جائے تو اس کا مسبب بھی پایا جائے، اور جب سبب معدوم ہو تو اس کا مسبب بھی معدوم ہو جائے۔ ما یلزم من عدمہ العدم، سبب وہ کہ جس کے عدم سے عدم لازم آ جائے مسبب کا، ومن وجود ہی، اور سبب کے وجود سے الوجود لذاتی ہی، مسبب کا وجود لذاتی ہی لازم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ شارع جو ہے کچھ چیزوں کے لیے سبب بناتا ہے، او شرطن، یا جو ہے کچھ چیزوں کے لیے شرط بنا دیتا ہے۔ ای ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ یہ بہت زبردست قسم کی گفتگو ہے۔ شرط تو آپ نے شاید جو ہے وہ اگر آپ غور کریں نا، عموماً جو ہم سبب اور شرط کو سنتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبب اور شرط ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سبب یہ ہوتا ہے کہ جب سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، اور سبب نہیں پایا جائے گا تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت، تو نماز کا وقت جو ہے شارع نے اسے نماز کے لیے سبب بنایا ہے، فعل نماز کے لیے سبب بنایا ہے،
تو اب وقت پایا جائے گا تو اس نماز کا وجود ہوگا، اور اگر وقت کا وجود نہیں ہوگا تو نماز کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو اگر وقت پایا جائے گا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ہوگی، اور اگر وقت نہیں ہوگا تو ظہر کی نماز تو نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے شرط۔ شرط کیا چیز ہوتی ہے؟ شارع نے بعض چیزوں کو شرط بنایا ہوتا ہے، ای ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم۔ شرط یہ چیز ہوتی ہے، سبب تو آپ سمجھ گئے، جس کے ہونے سے مسبب کا ہونا ضروری ہو، جس کے نہ ہونے سے مسبب کا نہ ہونا ضروری ہو، ٹھیک ہے۔ شرط یہ چیز ہے کہ ما یلزم من عدمہ العدم، کہ جس کے عدم سے مشروط کا عدم لازم ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یلزم من وجودہ وجود، لیکن اس کے وجود سے مشروط کا وجود ضروری نہ ہو، اس کو شرط کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اوپر اوپر سے شرط کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرط وہ ہے کہ جب وہ پایا جائے تو مشروط پایا جائے گا، ضروری ہے، اور اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے جناب، اب ذرا سمجھیے گا اس کو۔ وہ سبب ہے کہ جس کے پائے جانے سے مسبب کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور جس کا نہ پایا جس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مسبب بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ شرط وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ پایا جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ یعنی آپ نے یہ قاعدہ سنا ہوگا، اذا فاتت شرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر شرط کا وجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ مشروط کا وجود ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا مثال سے، بھئی نماز کی شرائط ہے نا، طہارت، استقبال قبلہ، نیت اور ستر عورت، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر طہارت پائی جائے اور کوئی شخص جو ہے باوضو قبلے کی طرف رخ کرے، نماز کی نیت کرے، ستر عورت بھی ہو، نماز کا وقت بھی ہو، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی بس ابھی تک اس نے ارکان ادا نہیں کیے، شرائط پوری ہیں، طہارت ہے، استقبال قبلہ ہے، ستر عورت ہے، وقت بھی ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ضروری تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ وضو کیا، ستر عورت بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، قبلے کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر چلا گیا، اچانک اسے کوئی کام یاد آیا اور وہ چلا گیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی، حالانکہ دیکھیے یہ شرائط تو ساری پائی گئی۔ فرماتے ہیں کہ لا یلزم من وجود ہی وجود ولا عدم لذاتی، کہ شرط وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود سے مشروط کا پایا جانا لازم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا عدم لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط ایسی چیز ہے کہ اگر یہ معدوم ہو جائے تو مشروط بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں ہے اور نماز کی کوئی شرط مفقود ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اس کی طہارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو مشروط بھی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، طہارت نہیں، استقبال قبلہ نہیں ہے، تو اس کے عدم سے تو مشروط کا عدم لازم ہوگا، لیکن اس کے وجود سے مشروط کا وجود ضروری نہیں۔ او مانع لشیء من الاحکام، یا پھر جو ہے وہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ کسی چیز کو مانع بناتی ہے احکام خمسہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے لیے۔ احکام خمسہ کون سے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا اوپر دیکھیے گا، احکام خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا، بالطلبی جزمن او غیر جزمن، ایک دو، جزمن غیر جزمن، طلب کی دو قسمیں، دو کف کا میں نے کہا تھا اس کی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جزم اور غیر جزم، تو یہ تین اور چار، اور پانچواں ہے اباحت، یہ ہو گئے پانچ۔ تو کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یعنی شارع جو ہے کچھ چیزوں کو کسی چیز کے لیے مانع بنا دیتی ہے، احکام خمسہ میں سے کسی چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شرط کا الٹ ہے، ای ما یلزم من وجودہ العدم، یعنی جس کے وجود سے عدم لازم ہو جاتا ہے، مانع پایا گیا تو وہ چیز معدوم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر
نماز کے لیے جو ہے وہ عدم طہارت مانے ہے، اگر عدم طہارت پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ولا یلزم من عدمہ وجود، لیکن اس کے عدم سے وجود لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو انکار کرنے کا وجود جو ہے وہ ایمان کے عدم کو لازم کر دیتا ہے، لیکن ولا یلزم من عدمہ وجود، لیکن اگر کوئی ختم نبوت کا تو انکار نہیں کرتا تو اس سے ایمان کا وجود تو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کا منکر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مانع جو ہے انہوں نے بیان کیا، تو اس پورے کا تعلق ہے او بالوضع لہما، یعنی فعل اور ترک فعل کے لیے شارع وضع کرتا ہے کس چیز کو، ای نصب شارعی سببا او شرطا او مانعا لشیء، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم شرعی کو بیان کیا انہوں نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والعادی لا دخل له فی اصول الدین، جو حکم عادی ہوتا ہے اس کا اصول دین میں، علم الکلام میں اور اصول دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جو حکم عادی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو عادی ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ اس میں تخلف بھی صحیح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز پائی جائے دوسری نہ پائی جائے، ضروری تھوڑی ہے پائی جائے، عادتاً پائی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کھائے تو اس کا پیٹ بھرے، بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے کہ کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عادی کا تو اصول دین میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الشَّرْعِی، اور جہاں تک تعلق ہے حکم شرعی کا، اب ذرا بات کو سمجھیے گا، اور یہ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حکم شرعی جو ہوتا ہے فقد یکون عاضداً، حکم شرعی کبھی کبھی عاضد ہوتا ہے۔ عاضد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تائید کرنے والا ہوتا ہے، یعنی حکم شرعی کو کبھی کبھی تائید کے لیے لایا جاتا ہے، بطور تائید کے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اصلاً تو ہم جو ہے وہ عقلاً حکم عقلی کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں، اور بطور تائید کے جو ہے وہ حکم شرعی کو لے کر آ جاتے ہیں۔ وقد یکون مستقلا، اور حکم شرعی کبھی کبھی مستقل ہوتا ہے، لیکن کن چیزوں میں مستقل ہوگا؟ فیما لا یتوقف النبوۃ علیہ، ان چیزوں میں کہ جن چیزوں پر نبوت موقوف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن چیزوں پر نبوت موقوف نہیں ہوتی وہاں پر حکم شرعی بطور مستقل کے بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، جیسے مثل السمع والبصر والکلام، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماع ہے، صفت بصر ہے، صفت کلام ہے، تو اب جو ہے وہ نبوت ان چیزوں پر موقوف تو نہیں ہے، سماع بصر اور کلام پر، ٹھیک ہے۔ تو اب ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ حکم شرعی مستقلاً آتا ہے، یعنی آپ ان کو دلیل شرعی سے ثابت کرتے ہیں، لیکن لا مثل الوجود و مصححات الفعل، لیکن وہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ حکم شرعی جو ہے وہ مستقلاً نہیں آ سکتا، بلکہ وہاں حکم عقلی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ فرمایا لا مثل الوجودی، نہ کہ وجود کی مثل۔ وجود کی مثل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت وجود ہے اس کو آپ جو ہے حکم شرعی کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں حکم شرعی، یہ آگے بھی بیان ہوگا، حکم شرعی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سے، یا جو ہے وہ قیاس سے، ٹھیک ہے۔ قیاس کو فی الحال سائڈ پہ کریں، کتاب اور سنت کو لے لیتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہو تو آپ اس کو دلیل شرعی کیسے دے سکتے ہیں، حکم شرعی کیسے اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کی فلاں آیت ہے؟ تو وہ تو نہیں مانے گا نا، وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس کا وجود ہی نہیں مانتا معاذ اللہ، تو پھر جو ہے وہ اس کے کلام کو کیسے مانے گا؟ اب فار ایگزامپل دہریے ہوتے ہیں، تو یہ جو دہریے ہوتے ہیں یا جن کو ہم ملحد کہتے ہیں،
یہ وجود باری تعالیٰ کے ہی منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کائنات جو ہے وہ ایک بڑے دھماکے سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، بگ بینگ تھیوری جو ہے، وہ کہتے ہیں کائنات تو ایک بڑے دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ وہ تو اس چیز کا انکار ہی کرتے ہیں کہ کوئی خدا بھی ہے، تو اب آپ کیسے دلیل شرعی دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وجود اور مصححات الفعل، وجود کی وجہ سے افعال کی صحت، رب تبارک و تعالیٰ کے جو فعل ہیں ان کی جو صحت ہے، ان کے لیے آپ دلیل شرعی کو جو ہے وہ حکم شرعی کو بیان نہیں کر سکتے، وہاں حکم عقلی بیان کرنی پڑے گی آپ کو، مثل القدرتی والعلم والحیات اتفاقا، جیسے کہ وہ چیزیں جو وجود کی وجہ سے ہیں، جیسے قدرت، علم، حیات، تو بالاتفاق ان کے لیے آپ کو دلیل عقلی لانی پڑے گی۔ والوحدانیت علی رائین، اور بعض علماء متکلمین کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بھی آپ کو حکم عقلی بیان کرنی پڑے گی، حکم شرعی سے جو ہے وہ مد مقابل آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ہاں، حکم عقلی بیان کر دیا، یعنی دلیل عقلی بیان کر دی، اس کے بعد بطور تائید کے آپ حکم شرعی بیان کر سکتے، یا لیکن مستقلاً دلیل شرعی اور حکم شرعی کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کی سماع، اس کے بصر، اس کے کلام کو تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ جو ہے وہ وجود کو مانے گا، اب آپ اس کو یہ جو ہے وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ متکلم ہے، تو جب وہ وجود کو مان رہا ہے تو وہ اس کا کلام بھی مانے گا، اس کی سماعت اور بصارت کو بھی مانے گا حکم شرعی کے ذریعے، تو وہاں پر تو آپ حکم شرعی کو مستقلاً بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کے وجود کی بات آتی ہے اور وجود کی وجہ سے وہ افعال جو جن کی صحت کو ہم بیان کرتے ہیں، قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رائے کے مطابق وحدانیت ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے صرف حکم شرعی سے کام نہیں چلے گا، پہلے آپ کو حکم عقلی لانا پڑے گا، دلیل عقلی لانی پڑے گی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ بطور تائید کے حکم شرعی بیان کر سکتے۔ تو یہاں سے آپ ایک چیز کو اور سمجھیے، جو میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی عقلی دلائل ہمارے کہاں ہیں۔ اب میں نے کئی طلبہ کو یہ مثال دی ہے کہ آج کل جو ہے ملحدین ہیں، ہم ان سے بحث کیوں نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس احکامات شرعیہ اور دلائل شرعیہ تو موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہیں وہ دلائل عقلیہ موجود نہیں ہوتے، تو جو وجود کا منکر ہے ہم اس کو دلیل شرعی سے کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح قدرت کو، علم کو، حیات کو، وحدانیت کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو دلیل عقلی دینی پڑے گی۔ تو دلیل عقلی، اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی دلیل عقلی دلیل شرعی سے بھی بڑی ہو گئی، تو نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دلیل عقلی کا ایک اپنا معیار ہے، دلیل شرعی کا اپنا معیار ہے۔ دلیل عادی یا حکم عادی اس کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، کیونکہ تخلف وغیرہ اس میں ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ان دونوں کا، شرعی اور جو عقلی ہے، ان دونوں کا بڑا تعلق ہے۔ بعض اوقات یہ مستقلاً آتے ہیں، عقلی تو ہوتی ہی مستقل ہے، شرعی کبھی کبھی مستقل ہو کر آتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے عادد ہو کر آتی ہے، بطور تائید کے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس میں ایک اور بات بتاؤں کہ اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو دلیل عقلی کو دلیل شرعی سے، حکم عقلی کو حکم شرعی سے بھی بڑا کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دلیل شرعی اور حکم شرعی اور حکم عقلی، ان دونوں کے درمیان تضاد نہیں ہوتا۔ یہ بھی جو ہے وہ دین اسلام کا حسن ہے کہ ہمارے جو احکامات شرعیہ ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، غیر معقولی چیزیں نہیں ہیں، وہ جو ہیں وہ معقولی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ عادی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، اب جو معجزات ہوتے ہیں وہ کس چیز سے تعلق رکھیں گے؟ کیا وہ حکم شرعی دلیل شرعی یا حکم عقلی دلیل عقلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ خلاف عقل نہیں ہوتا،
یہ معقولی چیز ہوتی ہے، لیکن عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے۔ عقل کا عجز شے دیگر ہے، اور جو عقل کا کے برخلاف کسی چیز کا ہونا ہے وہ الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ عقل اس کا انکار کرتی ہے، اس کا منکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے۔ اچھا، عقل جب کسی چیز کو سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے تو عقل اس پر حکم نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں نے بہرحال آپ کو بتا دی کہ شرعی اور عقلی میں تضاد نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم شرعی ایسا ہو جو کہ خلاف عقل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جی حکم جو عقلی ہے وہ مستقل ہو سکتی ہے، اور جناب والا اس کی تائید میں حکم شرعی کو کیسے ہم لائیں گے، حالانکہ حکم شرعی میں کی تائید میں آپ کو حکم عقلی لانا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، علم کلام میں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حکم عقلی کی تائید میں حکم شرعی آ سکتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اولاً حکم عقلی بیان کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی دلیل عقلی آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر تائید میں آپ دلیل شرعی لے کر آئیں گے۔ تو یہاں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ والحکم العقلی وہو مبنی اصول الدین علی ثلاثۃ اقسام، اور حکم عقلی جو کہ اصول دین کی بنیاد ہے۔ دیکھا، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، حکم عقلی جو ہوتی ہے یہ اصول دین کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور نیچے اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں لکھا ہے اذ صحت السمع انما تثبت بالعقل، کہ صحت سمع جو ہے وہ عقل سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کی پھر آگے جو ہے وہ تین قسمیں یہ بیان فرمائیں گے، اور ان کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ الکریم، ٹھیک ہے جناب۔ چلیں آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہے تو مجھے ارشاد فرمائیے۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو مجھے ارشاد فرمائیے۔ اچھا، کیا میری آواز بیچ میں کٹ گئی تھی؟ اچھا، آواز آ رہی تھی، ٹھیک۔ نہیں سر۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سبق سمجھ میں آ رہا ہے، آسان ہے، مشکل ہے، بتائیے مجھے۔ جی بالکل استاد صاحب، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا آپ نے، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو تو سمجھ میں آئے گی سر۔ اچھا، یہ کیا ہے جی، کافر اور ملحد میں فرق؟ کافر جو ہے یہ عام ہے، اور ملحد جو ہے وہ خاص ہے، اس حیثیت سے کہ ملحد جو ہے وہ عقیدہ جو رکھتا ہے وہ الحاد کا رکھتا ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کا ہی منکر ہوتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ عام ہے، ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے، ضروریات دین میں سے ایک وجود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق بھی کافر کو ہی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں ان کے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال وغیرہ؟ کرتے ہیں، میں کہہ تو رہا ہوں یہ خاص ہے، کافر عام ہے، خاص عام کے تحت داخل ہوتا ہے۔
وہ تو وجود کے ہی منکر ہیں، تو ضروریات دین تو پیچھے رہ گیا نا۔ جب وہ وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو پھر بچا کیا؟ یہ خاص عام کی بحث تو سمجھے، یہ ہم نے کہاں پہ یہ بحث کی تھی، ہاں وہ الفضل الموہبی میں کی تھی۔ ایک خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے، عموم خصوص مطلق، چار چیزیں، چار نسبتیں ہوتی ہیں نا، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ میں اسی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ملحد خاص ہے، کافر عام ہے۔ خاص سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پڑوسی ہے ملحد، خاص سے مراد جو ہے یہ ہے کہ جو عام کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ چلے میرے خیال سے اور کوئی سوال نہیں ہے۔